بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون۔ کہنے لگے بھائی یوسف علیہ السلام کے، اے ہمارے ابا، آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ ہم پر، یوسف پر، ہمارے بارے میں مطمئن نہیں ہیں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ یقیناً ہم یوسف کے سلسلے میں خیرخواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بھیجیے یوسف کو ہمارے ساتھ کل، یرتع تاکہ وہ کھائے، وَيَلْعَبْ اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور یقیناً ہم اس کے نگران ہیں، محافظ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام، بنیامین، یہ دونوں خاص بھائی اور باقی 10 دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی سے 6 بیٹے، اس کے بعد 2 باندیوں سے 4 بیٹے پیدا ہوئے، اس کے بعد ایک بیوی سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ تو بہرحال یہ دونوں، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے اور قریب رکھتے تھے۔ اب یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو پائی، تو اس لیے ان کے قتل کرنے کی سازش کر لیے۔ تو پھر ایک بھائی نے روکا کہ بھئی قتل کرنا درست نہیں ہے، آپ کا مقصد حاصل کرنا ہے تو کسی کنویں کے اندر ڈال دو، آپ کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے مشورہ کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان، کیا ہوا آپ کو؟ ہم پر، آپ یوسف کے سلسلے میں ہم پر اطمینان نہیں ہے، حالانکہ ہم اس کے خیرخواہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جملہ اسی وقت نکل سکتا ہے جب کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ انہوں نے یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی پیشکش کی ہو۔ یہ جملہ وہی وقت نکلتا ہے نا، کیا بھئی آپ اطمینان ہی نہیں رکھتے ہم پر؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے آ کر کئی مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں پروپیگنڈا کر چکے تھے، اور اپنے ساتھ لے جا کر اس کو تکلیف دینے کے لیے، یوسف علیہ السلام کو تکلیف دینے کا ارادہ کر چکے تھے، اسی لیے یہاں پر یہ بات فرمانا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھیجنے سے انکار کرتے رہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھیجیے، کیوں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے سلسلے میں آپ کو اطمینان کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ ہم یوسف کے خیرخواہ ہیں، یوسف کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کرنے والے نہیں، ہم اس کے تو خیرخواہ ہیں۔ ارسلہ معنا، آپ بھیجیے ہمارے ساتھ، غدن، کل۔ غدن کا لفظ کب کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ مساجد میں روزے کی نیت کے نام پر دعا پڑھائی جاتی ہے، اللہم انی اصوم غدا لک، آج کے روزے کی نہیں ہے، کل کے روزے کے لیے۔ آج کے روزے کی کہاں ہو گئی؟ تو غدن کا لفظ کل کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ارسلہ معنا، آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیے، غدن، کل، یرتع۔ یرتع کا معنی یہ ہے کہ جنگلی گھاس، جنگل کے اندر جو گھاس ہوتا ہے اس کو رتع کہتے ہیں۔ اگر یہ جانور کی طرف منسوب ہو جائے تو جنگلی گھاس مراد ہے، اگر انسان کی طرف منسوب ہو جائے میوے، پھل، فروٹ مراد ہے۔ تو یہاں جنگلی میوے اور پھل فروٹ آپ کب تک اپنے گھر کے اندر رکھیں گے؟ آپ ہمارے ساتھ بھیجئے، بہترین غذا، جنگل کی غذا ملے گی، وہ کھائے، اور ویلعب اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اور یقیناً ہم اس کے نگران ہیں، محافظ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب اس سے پتہ چلتا ہے سیر و تفریح کے لیے جانا جائز حدود کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب کے سامنے یہ عرض کرنے لگے کہ دیکھو، آپ اپنے بچوں کو بٹھا لے کر قریب کر چکے ہیں، نہ اسے باہر بھیجتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر بیمار پڑ جائے گا، اس کی صحت صحیح نہیں رہے گی، اس لیے ہمارے ساتھ بھیجیے۔ بکریاں میں شامل رہے گا، بکریاں چرانے میں شامل رہے گا، کھیلے گا، کودے گا، تو ایسی صورت میں اس کی صحت بھی تندرست رہے گی۔ تو اس طرح، یعنی جب کوئی مجرم آدمی کوئی پلان کرتا ہے
تو اس کے زبان بڑی میٹھی ہو جاتی ہے۔ جب آدمی کسی کے خلاف مکر کرتا ہے نا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، تو ایسی زبان استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کی زبان کے سامنے والا یعنی ڈھیر ہو جاتا ہے، عاجز بن جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ دھوکہ دینے والوں کی چال ہوتی ہے۔ آج کل کے دھوکہ دینے والے ایسا نہیں، بڑے میٹھے انداز میں، بھائی تم نہ کیا بھی نہیں، تم نہ کہو ایسا میٹھے انداز میں دھوکہ دیتے ہیں، تو سامنے والا آسانی سے دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی یعنی کہنے لگے کہ آپ کب تک اپنے بچوں کو گھر میں بٹھائے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کھیلے گا کودے گا، اس کی صحت باقی رہے گی، تیر اندازی کرے گا، گھوڑ سواری کرے گا۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب دیکھیے، قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون۔ فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، یقیناً مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم اس کو لے کر جاؤ، واخاف اور میں ڈر رہا ہوں، ان ياكله الذئب کہ کہیں اس کو بھیڑیا کھا لے، وانتم عنه غافلون اور تم یوسف کے سلسلے میں بے خبر رہو۔ آپ ٹھیک ہے، مجھے بات ایک تو غم یہ ہے کہ میں اس سے جدا ہونا مجھے غم لگتا ہے، میں ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ لگا کے بیٹھا ہوں، میرا اس کا جدائی اختیار کرنا یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لے کر جاؤ جنگل کی طرف تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ یہ بات کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کنعان کے اندر بہت زیادہ بھیڑیا رہتے تھے۔ بھیڑیا جانوروں میں بدترین اور بے شرم اور بے حیا جانور ہے۔ بھیڑیا ایک ایسی صفت رکھنے والا جانور ہے کہ کہیں سارے بھیڑیے جمع ہو جائیں، بھیڑیے جمع ہونے کے بعد اس میں سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، سارے بھیڑیے مل کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور اس کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ یہ بھیڑیے کی صفت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب لوگوں کی شکلیں صورتیں تو انسانوں کی جیسے ہوں گی، لیکن وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّبَابِ، اور ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ آج قیامت کے قریب کا زمانہ ہے، جہاں طاقتور کی چلتی ہے وہاں اپنی طاقت استعمال کر کے کمزور پر ظلم کر رہا ہے۔ یہ بھیڑیے کی صفت ہے، یہ یعنی بہادر کی صفت نہیں ہے، یہ بھیڑیے کی صفت ہے، جہاں اپنی طاقت استعمال کر کے کمزور پر، جیسے 10 بھیڑیے مل کر ایک کمزور کو نمٹ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اسی طریقے سے انسان شکل میں تو انسان لگتا ہے لیکن دل بھیڑیے جیسے بن گئے، اور وہ کمزوروں پر ظلم کرنا، کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا، جیسا کہ ہندوستان کے اندر کئی جگہوں پر 10 جنے مل گئے ایک آدمی کو مار دیے، 20 جنے مل کر ایک آدمی کو مار دیے۔ تو یہ انسانوں کی صفت نہیں ہے بلکہ بھیڑیوں کی صفت ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس پر حملہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج بزدلی پن اور آج بھیڑیوں والی صفت ہمارے پاس موجود ہے۔ طاقتور کے سامنے اف بھی نہیں بولیں گے، کمزور جو نظر آتا ہے اسے دبانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بھیڑیے کی صفت ہے۔ شیر کی صفت ایسی نہیں ہے، شیر تو اپنے مقابل کا شیر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، اپنے مقابل شیر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، یہ شیر کی صفت ہوتی ہے۔ بھیڑیے کی صفت تو کمزور بزدل لوگوں پر، بزدل چیزوں پر حملہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، انسانوں کی شکلیں تو آج انسانوں کی شکلیں ہیں لیکن دل بھیڑیے کے جیسے ہو گئے۔ تو بہرحال ایک وجہ یہ تھی کہ کنعان کے اندر بھیڑیے زیادہ تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا تھا، جس خواب کے اندر یعقوب علیہ السلام پہاڑ کے اوپر ہیں اور پہاڑ کے دامن میں حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے ہیں۔ 10 بھیڑیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حملہ کرنے کے لیے گھیر چکے تھے، حملہ کرنے ہی والے تھے۔ تو اس میں سے ایک بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا، اور جیسے ہی بچایا تو حضرت یوسف علیہ السلام زمین میں غائب ہو چکے۔ یہ خواب دیکھے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ تو اسی وجہ سے خواب، ایک تو خواب تھا
دوسری چیز یہ تھی کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فراست سے، پیغمبر کی فراست بہت دور تک ہوتی ہے، اپنی فراست سے اپنے اس 10 بیٹوں کے ارادوں کو، چال و چلن کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ یہ یوسف کے حق میں اچھا خیال نہیں رکھنے والے، یوسف سے حسد کرنے والے ہیں، اس لیے سمجھ گئے تھے کہ میرے بیٹے کے سلسلے میں یہ کبھی نہ کبھی آ کر نقصان پہنچا کر رہیں گے۔ اس لیے بارہا جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے تھے تو حضرت یعقوب منع کرتے رہے، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے ایسا عذر پیش کر دیا جس عذر کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی عاجز بن گئے۔ کون سا عذر تھا؟ سیر و تفریح کا عذر تھا، جائز حدود کے اندر۔ اس سے پتہ چلتا ہے جائز حدود کے اندر رہ کر ناجائز اور شریعت کے خلاف کام کیے بغیر سیر و تفریح کرنا بالکل جائز ہے۔ جائز حدود کیا ہے؟ کہ ایسے جگہ پر آپ جائیں جہاں پر گناہ نہ ہوتا ہو، ایسے جگہ پر آپ سیر و تفریح کے لیے جائیں جہاں پر لوگ کبیرہ گناہ نہ کرتے ہو، تو پھر سیر و تفریح کرنا جائز ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام جائز چیز تھی، اپنی ایک رائے پیش کی ہے کہ مجھے غم ہے، ایک تو میرے سے جدا ہونا مجھے غم ہوتا ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یوسف کو لے کر جاؤ اور کہیں بھیڑیا اس کو کھا لے اور تم بے خبر رہے۔ اب دیکھیے انہوں جو پلان بنائے تھے، مفسرین لکھتے ہیں یہ پہلے سے پلان بنا چکے تھے کہ ہم لے جا کر کنویں میں ڈال دیں گے اور کرتا نکال لیں گے اور کہہ دیں گے کہ اس کو بھیڑیا کھا لیا۔ تو یہ جو پلان تھا وہ پلان پہلے سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ظاہر فرما دیا، اسی لیے کہ اب آگے چرانے والا چور کے سامنے اس کی چور کی کیفیت بیان کر دے تو چور کیسے رہے گا؟ ارے ہمیں کرتے سے پلان اسے کیسا معلوم ہو گیا؟ اگر وہ سمجھ میں بات، تو یہ حیران پریشان ہو گئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں پلان تو نہیں کیے تھے، بھیڑیے کا پلان نہیں کیے تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام کی زبان سے جب یہ بات نکلی تو اس بات کو لے کر انہوں نے پلان بنا دیا۔ یعقوب علیہ السلام کی بات ہی کو لے کر انہوں نے پلان بنا لیا کہ ہم اس طرح یوسف کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا کھا لے اور تم بے خبر رہو یوسف کے سلسلے میں۔ تو قالوا، انہوں نے کہا، یعنی 10 بیٹوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم کافی جماعت ہیں تو ایسی صورت میں ہم خسارے میں رہیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں رہیں گے۔ بھائی اتنی بڑی جماعت دکھ رہی ہے ابا جان، اتنی بڑی جماعت رہ کر بھیڑیا کھا لے گا آپ کے بیٹے کو، تو پھر ناک کٹ جائے گی ہماری، ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ اتنی 10 بیٹوں کی جماعت آپ کے بیٹے کی حفاظت کرے گی، اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا اب بھیجنے پر، اور انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ شاید کہ 10 بیٹے اتفاق ہو کر یعنی یوسف کو مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں سچائی ہو۔ تو اس وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیجنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اب بھیجنے کے لیے تیار ہوئے، ناشتہ وغیرہ کر کے یا حضرت یوسف علیہ السلام کو حوالے کیا ان کے بھائیوں کے۔ تو اب فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، پس جب یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں گے، اتفاق کر لیا کہ اب کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی یعقوب علیہ السلام سے لیے تو کوئی بھائی نے ان کو کندھے پر بٹھا لیا، اور تھوڑی دیر گئے تو حضرت یعقوب بھی بیٹوں کو چھوڑنے کے لیے تقریباً گاؤں کے باہر تک آئے۔ جہاں تک حضرت یعقوب کی نظر جاتی تھی وہاں تک یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی کرام کا معاملہ کیے، کوئی یہاں بٹھا رہا ہے، کوئی اٹھا رہا ہے، کوئی یہاں بٹھا رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر جہاں تک جاتی حضرت یوسف کے ساتھ وہ معاملہ کرتے رہے۔
جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر سے وہ غائب ہو گئے، تقریباً 3 کلومیٹر کے دور پر پلان بنائے ہوئے تھے۔ کنعان میں تو بہت سارے کنویں تھے جس سے لوگ پانی پیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ایک ایسا کنویں کا انتخاب کیا جو کنواں کے شہر والوں سے دور تھا، 3 میل کے دور پر تھا، اور جو قریب قریب کے کنویں تھے وہاں سے تو شہر والے آ کر پانی لے کر جاتے تھے، گاؤں والے آ کر پانی لے کر جاتے تھے۔ یہ کنواں ایسا تھا جس میں گاؤں والے نہیں لے کر جاتے تھے، بلکہ جو مسافر وہاں سے گزرتا، مصر کو جانے والے وہاں سے گزرتے، وہ لوگ اس میں سے پانی استعمال کرتے تھے۔ تو ایسے کنویں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ اب جیسے ہی جنگل میں پہنچ گئے، اس کنویں کے قریب پہنچے، 3 کلومیٹر 3 میل کے دور پر، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو جو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا، حضرت یوسف کو اٹھا کر نیچے پٹخ دیے۔ پٹخنے کے بعد مارنے لگے۔ اب مار کھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کا وعدہ یاد کروایا کہ کیوں تم مجھے مار رہے ہو، وجہ مارنے کی کیا ہے؟ تو دوسرے بھائی کو مدد کے لیے پکارا، تو دوسرا بھائی بھی مدد کرنے کے بجائے مارنے لگا، تیسرا بھائی بھی مارنے لگا، چوتھا بھائی بھی مارنے لگا، اور مار مار کر ان کی حالت بڑی بری کر دی، یہاں تک کہ انہوں نے بڑے بھائی کو پکارا، یہودا جس کا نام تھا، کہ کہا کہ ابا کے ساتھ تم کیا وعدہ کر کے آئے تھے اور میرے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ تو اس وقت یہودا درمیان میں آ گیا اور کہا کہ بھائی تم لوگ تو کنویں میں پھینکنے کے لیے آئے تھے، تم اس پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تو بھائیوں نے کہا کہ اگر تم نے یوسف کے معاملے میں دخل اندازی کی تو ہم تم کو بھی قتل کر دیں گے۔ کتنے بھیڑیے ہوں گے وہ لوگ جن کے دل بھیڑیوں کے مانند ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بہرحال مارتے ہوئے ایک ایسے کنویں کے پاس لے کر گئے جس کا منہ بالکل باریک تھا، اندرونی حصہ بالکل بڑا تھا، اور وہ زمانے کے اندر لوگ کنویں کو صاف کرنے کے لیے نیچے ایک پتھر بھی رکھا کرتے تھے، نیچے کنویں کے اندر ایک پتھر بھی رکھا کرتے تھے جہاں پر کسی آدمی کو بھیج کر کنویں کے پانی میں کوئی گندگی پڑ جائے تو اس گندگی کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ہاتھ، یعنی ایک ڈول، ایک بعض مفسرین فرماتے ہیں وہاں ہر کنویں کے پاس ڈول رکھا کرتے تھے تاکہ مسافر اس ڈول کو نیچے ڈال کر پانی نہ نکال سکے۔ تو ڈول کے اندر بٹھا کر رسی نیچے چھوڑے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کے کنارے کو مضبوطی کے ساتھ ہاتھ سے پکڑ لیا اور منت سماجت کرنے لگے کہ تم میرے ساتھ اس طرح کا ظلم نہ کیا کرو، تم واپس لوٹو گے میرے بغیر، ابا جان کا دل درد ہوگا، ابا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، کیا کیا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے کر چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مدد کے لیے مجھے ہم ہی نہیں پکارنا چاہیے، تم نے خواب کے اندر وہ 11 ستاروں کو دیکھا تھا نا، ان کو پکارو، چاند اور سورج کو دیکھا تھا نا، ان کو پکارو۔ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ کل کہا تھا کہ خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، تو ہر یوسف علیہ السلام جب بیان کر رہے تھے تو کسی بھائی نے سن بھی لیا تھا، اسی وجہ سے ان کے اندر حسد کی آگ اور بڑھ گئی، پہلے ہی حسد کر رہے تھے، جب انہوں نے خواب سنا تو حسد کی آگ میں اور بڑھ گئے، تو اب وہ کہنے لگے پکارو ان 11 ستاروں کو جو تم خواب میں دیکھے تھے نا، تمہارے سامنے وہ سجدہ کر رہے تھے، 7 چاند اور سورج، ان کو پکارو۔ تو بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اس وقت نکال لیے، جو کرتا ہوتا ہے نا اس کو نکال لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا کرتا کیوں نکال رہے ہو، ٹھنڈ لگے گی، کرتا چھوڑ دو مجھے کم از کم۔ تو انہوں نے سنے بغیر، سخت دل کے تھے، ڈول کو تھوڑا نیچے چھوڑے اور رسی کو کٹ کر دیا، اور جیسے ہی رسی کو کٹ کر دیے تو سیدھا جا کر حضرت یوسف علیہ السلام پانی میں گر گئے، اور پانی میں گرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھا تو وہاں پر ایک پتھر نظر آنے لگا، جس پتھر پر کھڑے ہو کر لوگ کنویں کو صاف کرتے تھے، فوراً سے اس پتھر کو جھپٹ لیا اور اس پتھر پر بیٹھ گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب بھائیوں نے دیکھا کہ اب کنویں میں ڈال دیا ہے، کنویں میں ڈالنے کے بعد آدمی ڈوب کر مر جاتا ہے، تو پکارنے لگے یوسف یوسف۔ تو ایک
عاجزی آواز میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، کہیں ان پر رحم آ جائے مجھے اوپر نکال لے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب جواب دیا عاجزی آواز سے تو اس وقت انہوں نے، ابھی یہ مرا نہیں ہے، چلو پتھر لے کر مارے، پتھر مار کر ان کو ہلاک کر دے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ یہ ظلم نہ کیا کرو، تمہارا مقصد ہو چکا ہے، یہ شہر سے بھی دور کنواں ہے اور مسافروں کا کنواں ہے، اب تم اس کو نیچے ڈال دیے ہو تو اب چلو یہاں سے، زیادہ ظلم نہ کرو۔ تو انہوں نے نہیں مانا، نہیں اسے ہم پتھر مار کر ہلاک کریں گے۔ تو یہودیوں نے کہا کہ نہیں، تمہارا وعدہ یہ نہیں تھا، قتل کرنے کا وعدہ نہیں تھا۔ تو پھر دوبارہ انہوں نے آواز پکارا کہ یوسف، تو حضرت یوسف سمجھ گئے کہ اب آواز کا جواب دینا یہ جان کا خطرہ ہے، اس لیے آواز دیے بغیر خاموش رہ گئے۔ تو اب یہ لوگ بہرحال وہاں سے نکل گئے۔ پھر دیکھیے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا کرتا نہیں ہے جسم کے اوپر، جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی، ہم لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تاکہ ان کو خبر کرنے کے لیے، بِأَمْرِهِمْ، ان کے معاملے میں، کہ ضرور تم ان کو بتاؤ گے ان کا معاملہ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی یہ جو تمہارے ساتھ ظلم جو کر رہے ہیں نا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے سامنے یہ لوگ عاجز بن کر آئیں گے۔ جب تم یہ سارے سوال ان کے سامنے رکھیں گے، یہ سارے کرتوت ان کے سامنے رکھیں گے، اللہ تم کو آگے جانے کے بعد ایسا مرتبہ دے گا، یہ تمہارے سامنے عاجز اور ذلیل رہیں گے، تم اونچے مرتبے پر رہو گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر یہ وحی پہنچائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر، بعض مفسرین فرماتے ہیں 12 سال کی تھی، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 17 سال کی تھی، بعض 18 سال کی لکھتے ہیں۔ بہرحال جتنا بھی ہو، اس وقت وحی کا یعنی وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو بالغ ہونے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام دے چکے تھے۔ اور ایک کرتا ایسا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، جیسے ہی آگ میں کود گئے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، تو آگ میں کودنے سے پہلے ان کے کپڑے نکال لیے گئے تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور جنت سے ایک کرتا لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا۔ تو وہی کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو بطور یعنی ان کو دیا، انعام کے طور پر یا ہدیے کے طور پر یا وراثت کے طور پر۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو دیا تھا، اور یعقوب علیہ السلام نے اس کرتے کو، وہ کرتے کا یعنی معجزہ ایسا تھا، اگر اس کو موڑ دیا جائے تو تعویذ کی طرح پتلا ہو جائے گا، اس طرح اس کو اس طرح باندھ کر انہوں نے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ تو وہی کرتا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اس کو کھول کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا اور تسلی دی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کا محافظ ہے، آپ کو اللہ ایسے جگہ پہنچائے گا کہ یہ لوگ آپ کے سامنے ذلیل رہیں گے، تب آپ ان کے سامنے سوال اٹھاؤ گے۔ تو بہرحال میرے بھائی، اسی لیے طاقتور کو چاہیے اپنی طاقت کے نشے میں کمزوروں پر ظلم کر کے اپنی پیاس کو نہ بجھائے، اپنی بھوک کو نہ بجھائے، اس لیے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کمزور کو اللہ طاقتور بنا دیں گے اور طاقتور کو کمزور بنا دیں گے۔ جیسا کہ آج کل لوگ ظلم کر رہے ہیں اپنے طاقت کی وجہ سے، ان کو سمجھ لینا چاہیے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے کہ کمزور تھے یوسف علیہ السلام، اور یہ 10 بھائی طاقت کے بلبوتے پر ان کو مارے، کنویں میں ڈالے۔ ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لائیں گے کہ جس میں یہ سارے بھائی کمزور ہو جائیں گے اور یہ طاقتور۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، اپنا طاقت کا بیجا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال انشاءاللہ اگلی بات بعد میں پڑھیں گے کہ آگے کیا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کے بھائیوں نے کیا دوسری چال چلی۔ بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے عبرت لے کر اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔